جب پریشانی آئے، جب مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیع مومنین اور مومنات، آپ یوں بھی کہہ سکتے، جمیع مومنین اور مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، سب کے لیے جو آیا ہے ان سب کے لیے، اور جو چلا گیا ہے اس کے لیے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے، اس میں تعاون ضرور کریں، اس لیے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے فاتحہ ہوگا، لاکھوں لوگوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اور لاکھوں لوگوں کو ثواب پہنچاؤں میرے کوئی عمل سے۔ اسی لیے آپ پہ اصرار کیا گیا کہ آپ یہ 2 مجالس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ جب ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر عظیم ہوگا۔ کل جیسے میں نے کہا کہ جب بھی کوئی نیکی تم بھیجتے ہو مرحومین کو، وہ فوراً چلی جاتی، کن فیکن کا معاملہ۔ اللہ دیری نیکی میں کمی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا کہ آج آپ نے کوئی ایصال ثواب کیا، قرآن پڑھا، فاتحہ پڑھی، جو بھی مجلس کروائی، جو بھی کروائی، اور کل پرسوں جب موقع ملا جب بھیجوں گا، نہیں۔ آپ نے بھیجا اسی وقت رحمت خدا وہ ارادہ کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، رحمت خدا پہنچ جاتی۔ کتنی بڑی بات کہ آپ کے مرحومین کو اتنا بڑا ثواب ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں ملا۔ اس سے بڑی بات کیا؟ تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے اس سال ثواب اپنے مرحومین کے لیے۔ اور بالکل اب تک 29 ڈیز گزر گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کے روزوں کو قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کی نیکیوں کو قبول کرے، آپ کی ہر وہ اچھا کام جو آپ نے ماہ رمضان میں کیا وہ قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ رمضان قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات، روزے قبول ہو جائے۔ اور سب سے بڑی چیز اس رمضان میں شب قدر کی راتوں میں آپ نے جو اعمال کیے، اللہ وہ ایک ایک عمل قبول اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف۔ خلصنا من النار یا رب، اللہ اس عذاب سے میں، دوستو یہ وہ خطرناک عذاب ہے، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ مولا کے چاہنے والوں کو اس عذاب سے بچا، اس عذاب سے بچا، یعنی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھ جن کی وجہ سے یہ عذاب آتا، وہ گناہ، وہ بیک بائٹنگ، کہ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ۔ یہ تکلیف دہ گناہ ہے کہ جس میں ہم صرف بیٹھ کے، اور آج کل میں بڑی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل ایک کامن چیز ہو، بیک بائٹنگ کو بیک بائٹنگ سمجھتے ہیں، غیبت کو غیبت سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے ویری کلیئر آپ کو بہت چھوٹی اس میں سمجھا رہا، سننے والوں کا کہ غیبت ہے کیا، جس کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے۔ غیبت حقیقت کا بیان کرنے کا، ریالٹی کی کو پیش کرنے کا بات ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی واقعہ ہوا کسی کے ساتھ، آپ وہ مارکیٹ میں پھیلا دیں، کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہے پلیز فرض، اس کے ساتھ نیکی ہے، اچھا ہے تو ضرور پھیلا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی برا ہوا، کسی کی لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہوا، یا مثال کے طور پر رشتہ ٹوٹا، یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی اور، مثال کے طور پر وہ بے حجاب جاتی ہے، کوئی برا ہوا، میں مارکیٹ میں بولا ان کی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا، ان کی لڑکی کے ساتھ ایسا، یہ عذاب ہے۔ تم ڈرو، یہ سوچو کہ اس کے ساتھ نہ تو کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا، کسی کی رشتہ ٹوٹ جائے، اور میں لوگوں کے سامنے بولتا رہا کوئی بات۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا نام خلصنا من النار یا رب۔ جب تم بچو گے، اور اس کے بعد ادھر کی بات، آپ نے کوئی بات سنی امام بارگاہ میں کسی سے، آپ نے جا کے فوراً آگے بڑھا دیا۔ آپ نے آپ کے پاس کوئی میسج آیا کسی کا، آپ نے فوراً آگے۔ میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، کہ کبھی بھی نہیں۔ آپ کسی پارٹی میں گئے، کسی مجلس میں گئے، آپ نے کچھ سنا کسی کے بارے میں، اور آپ نے اس کو آگے بڑھا، یہ ہے یو ہیو ٹو اسٹاپ دس۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو۔ کہیں آپ گئے، اب سنیے دوسری چیز، کہیں آپ گئے، 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 4 مرد بیٹھے ہیں الگ الگ، اور جو ڈسکشن ہو رہا وہ کسی کے بارے میں، آپ خاموش بیٹھو اور اٹھ جاؤ وہاں سے۔
اس محفل سے منہ سے اڑ جاؤ کہ جس محفل میں لوگوں کی برائی کی جا رہی ہے، اس محفل سے اڑ جاؤ کہ جن محفل میں لوگوں کی غیبت کی جائے. اور اگر کوئی آپ کو آ کے بولتا، پلیز ایک جملہ میرا امپورٹنٹ، کوئی آپ کو آ کے بولتا ہے کہ یہ ایسا تو بولو بھائی میرے روزے کیوں خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا جو ہے ہونے تو ہم سے کیا. اچھی بات ہے، نیکی ہے ضرور سنو، نیکی ہے ضرور آگے بڑھو. اس نے کوئی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، کسی کی مدد کی، آپ کو ضرور آگے بڑھو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا ہوا ان کے ساتھ، اور وہ بیٹھ کے سن لو اور خوش ہو، بس خلصنا من النار یا رب سے ڈرو، خلصنا من النار یا رب سے ڈرو کہ اللہ اس عذاب سے بچا، اللہ اس عذاب سے بچا لو. یہ دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، یاد رکھو، دنیا اور آخرت کا عذاب. پرابلم آئے گا، زبردست پرابلم. اور یہ آخری ایام میں بہترین اعمال میں یہ کہ اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو بچا لو ان گناہوں سے. پھر 1 سال کے بعد رمضان آئے گا. آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ، ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ، آخری شب جمعہ. اب اس کے بعد اگر آج چاند نہیں ہوا تو کل آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اور ادروائز آج آخری شب جمعہ. یہ شب جمعہ کو غنیمت سمجھو، یہ تھرسڈے نائٹ ہے ہمارے مرحومین کے لیے. تو کتنا اچھا فائدہ ہے کہ شب جمعہ آپ کے یہ اعمال ہو، آپ کی مجلس ہوئی، آپ کی طرف سے مجلس ہوئی. اس کے بعد شب جمعہ میں آپ اپنے مرحومین کو بخشوا سکتے. اللہ چاند سے مرحومین کو بھی معلوم ہے کہ یہ رمضان کی آخری شب جمعہ ہے، رمضان کی آخری شب جمعہ. جو کچھ رحمت آنا ہے آج دنیا سے آنا، جتنا آپ بھیج سکتے بھیج دو. کچھ نہیں کر سکتے تو افطار سے پہلے اب بیٹھ کے آپ مجلس صرف صلوات پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. ایزیسٹ میں بتا رہا، صلوات پڑھتے، خاموش بیٹھ کے صلوات پڑھتے. اب پڑھ کے یہ ساری صلوات آپ نے جو پڑھی آپ ہدیہ کر دو اپنی مرحوم ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سے. آپ، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ صلوات پڑھنے سے تمہارے اوپر بھی رحمت کا شیر ہے. رمضان جاتے جاتے رحمت آ گئی اور مرحومین کے پاس بھی رحمت پہنچی. یہ اتنا ثواب ہے. کچھ تو دے، لاس میں ہم کیا دیں؟ اگر چاند ہو گیا تو یہ لاس ہو گیا، بس. اب یہ لاس خرچے کو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی تحفہ نہیں دیں گے تو پھر کیسا رمضان کو ودا کیسے کریں؟ گریا کر کے تو نہیں کر رہے، رو کے تو نہیں کر رہے، معافی مانگ کے تو نہیں کر رہے. رمضان میں جتنا یہ ودا کرنا ہے، لاسٹ تھرسڈے یہ ودا کرنا ہے، رو کے تو نہیں کر رہے، استغفار کر کے کر، معافی مانگ کے کر. کیا معافی مانگو؟ بولو کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے روزے رکھے، میں یہ نہیں بولا نہیں رکھے، بہت اچھا آپ نے رمضان کو کیا، آپ نے افطار پارٹیز کی، آپ نے لوگوں کو دیا، افطاری کروائی، مجلسیں کروائی، سب کچھ کیا. لیکن آپ کی انکساری کیا ہے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ بولیں گے کہ پروردگار آج آخری تھرسڈے ہے، لاسٹ شب جمعہ ہے جو رحمتوں کی رات ہوتی سال بھر. پروردگار تو میں نے کچھ نہیں کیا رمضان میں، لٹرلی میں نے کچھ نہیں کیا. اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ اس رمضان میں جو کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، جو کچھ غلطیاں ہوئی اب تک سب کو معاف کر دو. یہ آخری چانس سے معافی مانگنے کا. اگر تم معافی مانگ لو اور سب معاف ہو گیا تو تم میری طرف تم ایسا تمہارا بیڑا پار ہو، تم اس طرح نکلے ہو، ایسے باہر نکلیں گے کہ جو جدھر تم دیکھ رہے ہو ادھر رحمت ہے تمہارے لیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو رحمت کو، میں رحمت کو نازل کرتا ہوں. اسی کی رحمت ہے جو ہم زندہ ہیں، اسی کی رحمت ہے، ورنہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہم کو دنیا ریز کر دے. یہ اس کی رحمت کی وجہ ہے، اس کے کرم کی وجہ ہے
کہ جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے، جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے، یا عزیزو یا غفار کی تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یہ اللہ کا عجیب نام ہے دوستو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ رمضان کو جب جا رہا رمضان تو جتنا ہو سکے آج یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، ایسا عزت بھی ملتی ہے اور رحمتیں بھی نازل ہو جاتی ہیں۔ اگر رمضان کو رخصت کرتے وقت تم اللہ کی تسبیح اور مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھنا۔ جب پریشانی آئے، جب مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف ہو، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھ کے رمضان کو رخصت کرو۔ بولو اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو مجھے معاف کر دو۔ کتنا سمپل ہے، کتنا سمپل ہے۔ اللہ سے یہ بولو کہ میں نے رمضان میں کچھ نہیں کیا، اللہ میں نے جیسی جو عبادت کرنے کا حق تھا ویسے میں نے نہیں کیا، میں نے کوتاہی کی، میں نے گناہ کیے رمضان میں، اب میں تجھے واسطہ دیتا تسبیح مظلوم بی بی زہرا 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ اور 33 سبحان، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رخصت کرو رمضان کو۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ مجھے معاف کر کے ہمارے روزوں کو قبول کروا لیں، دعاؤں کو قبول کروا لیں۔ دوستو اگر روزے اور دعا قبول ہو گئے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اس رمضان میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو پھر he has to wait till روز عرفہ 9th of Zilhijjah first day of the Hajj۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد بن رامی کے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کے جملے کہ اگر آپ کے گناہ خدا نہ خواستہ، میں بول رہا لاکھ بار خدا نہ خواستہ معاف نہیں ہوئے تو then you have to wait، تم کو انتظار کرنا پڑے گا آخر لمحے تک، 9 ذیلحجہ تک۔ خدا نہ خواستہ 9 ذیلحجہ سے پہلے موت آ گئی اور گناہ معاف نہ ہوئی پھر کیسا ہو؟ پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ دعا کرو کہ رمضان جانے سے پہلے اتنا گریا کرو، اتنا تڑپو، اتنا تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یہ لاسٹ نائٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ لاسٹ نائٹ ہے ہماری رمضان کی، تو پلیز تم مجھے معاف کر دیں۔ صرف ایک ہی چیز، forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me۔ Don't say کہ for what، یہ مت بولو کہ اتنا کیوں معافی مانگو، اتنا کیوں معافی مانگو، میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ غرور تکبر کا جملہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ آپ سوچو، میں آپ کو بول رہا، آپ کو بھی عجیب لگ رہا، کوئی مومن اگر اس لیے کہ بولتے ہیں کہ مولانا ہم نے کیا کیا جو اتنا آپ بول رہے معافی مانگو، اتنا بول رہے معافی مانگو۔ مولا علی کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، ایمان جن سے بغض کفر و نفاق، کفر و نفاق، مولا وہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ولایت امیر المومنین کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ امام علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے؟ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔ یہ سب جملے مولا کے ہیں یا کسی اور کو؟ مولا کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ مولا یہ بول سکتے، امام علی یہ بول سکتے، معصومین یہ بول سکتے، اہل بیت یہ بول سکتے کہ میں کیوں معافی مانگوں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ 24/7 اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ پلیز فارگیو۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ سیرت معصومین ہے، ڈونٹ سے، یہ بولا گیا کہ آپ اتنا سٹرس کر رہے ہیں استغفار کے لیے۔ What I have done، میں نے کیا کیا؟ میں نے کسی کا مرڈر کیا یا میں نے کسی کے ساتھ چوری کی؟ دنیا کی چوری نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی معصوم کی چوری تو ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ ہومس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا، جب آئے گا تو دوں گا۔ آپ سوچیں، اسی لیے یہ پیٹ میں حرام ہے نا، اسی لیے ایسی باتیں ہو رہی، اسی لیے ہو رہی ہے بات۔ جب آئے گا تو دیں گے۔ آپ دے کے احسان نہیں کر رہے، کوئی خمس دے کر احسان نہیں کرتا،
خمس لینے والا احسان کر رہا ہمارے اوپر کہ ہمارا پیسہ پاک. آخری وقت ہے رمضان کا، اگر ابھی بھی موقع ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کر سکتے یہ آخری راتوں میں کر لو. یہ آخری رات ہے، اس میں کر لو اور یہ بولو کہ اللہ تو معاف کر کے جب ہم تیرے پاس آئے تو تم مجھ پر رحم کرنا. یہ میرے مولا کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تو رحم کرنا پروردگار، تو رحم کرنا. آپ سوچو مولا بول رہے کہ اللہ تو رحم کرنا، اور ہم گناہگار چاہنے والے یہ بول رہے کہ مولا ہم کیوں معافی مانگیں، کیوں معافی کیوں نہیں. اللہ سے معافی واجب ہے، واجب ہے. if you don't say sorry to Allah پھر forget it، بھول جاؤ. آپ سوچو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں استغفار رکھا گیا. پہلا سجدہ تم نے کیا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر اٹھ کے بیٹھتے اللہ اکبر. then what you say استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. پھر فوراً آپ سیکنڈ سجدے میں جاتے ہیں اور بولتے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. استغفار 100% ہر لمحہ زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا. جتنا تم استغفار کرو گے اتنا تم مولا کے قریب ہوگے، اتنا تم امام کے قریب ہوگے. اگر استغفار کوئی نہیں کرتا وہ غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا. یہ بالکل 1 گھنٹہ رہ گیا آپ کے رمضان ختم ہونے. ہو سکتا 29 کا چاند لندن میں ہو جائے، ہو سکتا کل آپ کی عید ہو جائے. انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہوئی، ایون آسٹریلیا میں نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا آپ کی ہو جائے. تو بس یہ آخری لمحات ہے، آخری ساتیں ہیں. یہ شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا. اہل بیت چینل پہ تم نے مجلس سنی تو آپ خالی بیٹھے ہوئے ہو نا، بیٹھ کے اگر مجلس سن رہے تو پلیز جسٹ سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اور معاف کر کے یہ لمحات میں کوئی کسی کی گوسپ مت کرو، بیٹھ کے کسی کے بارے میں باتیں مت کرو. صرف یہ سوچو کہ یہ 29 دن گزر گئے، کیا میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ کوئی اچھا کام کیا تو فوراً دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کرے. اور گناہ تو یاد نہیں آتے، جو میں نے برائیاں کی ہیں، میں نے غیبتیں کی ہیں، میں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، نہیں ہے. ابھی بھی چانس ہے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگو. عید سے پہلے رمضان ختم ہونے سے پہلے ایک کال کرو، ایک کال کر لو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. کل بھی میں نے بولا تھا، آج پھر بول رہا ہوں، ایک کال کر لو اپنے ماں باپ کو. اور انڈیا پاکستان میں، افریقہ میں، جہاں پہ بھی آپ کے والدین ہیں، لندن میں تو بہت اچھا ہے، ان کے قریب چلے گا، ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھو، رکھ کے بولو ماں آئی ایم سوری، بابا آئی ایم سوری. کیوں؟ ہو سکتا وہ ماں ہے، وہ بولے گی بیٹا کیوں مانگ رہے معافی؟ تو بولو ماں ہو سکتا میں نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہے، کبھی میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، کبھی میں نے آپ کے سامنے تیز بات کرنا کری، کبھی میں نے آپ کے سامنے آپ کی آواز پہ اپنی آواز کو ریس کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو رکھ کے آج رمضان کی آخری رات ہے، یہ شب جمعہ ہے، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو. ماں باپ سے پہلے ماں باپ سے معاف، پھر بھائی بہنوں سے، پھر رشتہ داروں سے، جس سے کر سکتے، جہاں تم کو ڈاؤٹ ہے کہ اس کو میں نے بہت اذیت دی ہوگی. کوئی غریب رشتہ دار ہے، پیسے والوں سے بات نہیں کر رہا ہے، پیسے والے کی معافی مانگے یا نہیں مانگے نہیں معلوم ہے کو، لیکن غریب اگر ہے تو آپ غریب سے ضرور معافی مانگو. اسی لیے مانگو کہ اس کا کوئی نہیں ہوتا. اور ایک کام یہ کرنا کہ کل عید کا دن ہے، اگر کل عید ہے، کل عید ہے، میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اگر کل عید ہے تو سن لو پلیز، سب اہل بیت چینل میں جتنے لوگ ہیں سب سن لو. لندن میں آپ رہتے، آپ کے رشتہ دار انڈیا پاکستان میں رہتے، غریب ہے، آپ سب کو کل فون کرو، غریب کو فون کرنا پڑا. کیوں فون کرو؟ کم از کم 5 غریبوں کو تو کرو، 5 غریب لوگوں کو تو کرو. کیا کرو کر کے کیا بات کرو؟ آپ ان کو سلام علیکم کر کے بولو کہ عید مبارک، آپ عید ہو گئی تو میں آپ کو عید کی مبارکباد دینے فون کرا. دوستو اگر کوئی غریب کو، کوئی پیسے والے کا یو کے سے، امریکہ سے، دور سے کوئی فون آ جائے عید مبارک تو اس کا دل اتنا بڑا، اس کی صحیح عید ہو جائے گی کہ آج میرے بھائی نے مجھے فون کیا، آج میرے کزن نے مجھے فون کیا.
مجھے اتنی عزت ملی. ایک غریب ہے نا, ایک فون کرنا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تمہارے فون کرنے سے عزت نہیں آئے گی, لیکن تمہارے فون کرنے سے اس کی عید ہو جائے گی, اس کی عید ہو جائے گی. اگر غریب فون کرے, غریب کو فون کرے, ایک پیسے والا, تو کتنا خوش ہے. یہ عید غریبوں کی ہے, یہ عید غریبوں کی ہے. اور ہم مولا کے چاہنے والے, ہماری زندگی کا یہ شعار رہنا, ہماری زندگی کا یہ مین ایم رہنا کہ ہم غریب کو خوش کریں. اس لیے کہ مولا پیسے والوں میں بیٹھ کے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے. مولا سے پوچھا گیا تھا, مولا نے کہا کہ میں غریبوں میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں, امیروں میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا. اس لیے کہ امیروں کا ایک سٹائل ہے, غریبوں کا کوئی سٹائل نہیں ہوتا. امیروں کے پاس بہت ہے, غریب کا کوئی نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے.